باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب دیکھیے آیت نمبر 113 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 114۔ تو اس میں اور اس سے بڑا ظالم کون، ومن اظلم ممن مساجد اللہ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجد سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت آئینہ ہے، مسلمانوں کو ایسا آئینہ ہے کہ ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیتا ہے، جس طرح سے یہودیوں کو ایکسپوز کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے۔ اب اسی آیت سے مسلمان بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے یہاں اس آیت میں؟ جیسے پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا ہے، کفار ہیں، یہ یہودی لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انکار پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دکھ رہا ہے سب، دلیل کھیل ہو رہا ہے۔ تم حدیث پھینکو میں حدیث پھینکتا ہوں، تم آیت پھینکو میں آیت پھینکتا ہوں، کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے بچائے۔ تو اس سچویشن میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ میں مشرک جو ہے نا، کیونکہ یہودی اور نصرانی کو بھی یہاں پر دیکھیے کیا کہا گیا ہے، یہی کہا گیا کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے یا جو مشرکانہ زندگی اپنا لے، جیسے مشرک لوگ کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اور بہت ناپسندیدہ تھا۔ آج مسلمانوں کا میٹر بھی کچھ اسی طرح سے یہودیوں کا میٹر کے جیسا ہو گیا ہے۔ یہودی لوگ بھی اسی طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو اصل میں جب ان کی جو مسجد ہے اس میں جب لوگ آتے تو وہاں پر وہ پولیٹکس یہ سب چیز کو زیادہ اہمیت دینے لگے، زیادہ آرگیومنٹ، زیادہ بحث، یہ سب چیز زیادہ ہونے لگا اور یہ سب چیز پورا کنٹرول حاوی ہو گیا۔ اللہ کا ڈر ان کے دل سے دھیرے دھیرے نکل گیا۔ ان کی جماعت آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف کرنے لگی، فرقوں میں بٹ گئی، اور ہو کیا رہا تھا، ایک طبقہ یہودی کا ہے، دوسرا طبقہ یہودی کا اس کے طبقے کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اور یہ طبقہ ان کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ یہ سب چیز ہونے لگا۔ آج مسلمان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی جائیے دنیا میں، خاص کر ہندوستان میں تو اور زیادہ ہے، کیا ہو رہا ہے، مسجد بنائے گئے ہیں مذہب کے اعتبار سے، کہ حنفی مسجد ہے تو بریلوی مسجد ہے تو اہل حدیث مسجد ہے تو بہری مسجد ہے تو شیعہ مسجد ہے، فلاں مسجد ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسجد، اللہ کے گھر کو یہ انہوں نے اتنا بھرشٹ کر دیا، اتنا کرپٹ کر دیا کہ ہو کیا رہا ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھنے کو جاتی۔ تو اس طرح سے ہے، اور یہ بگاڑ ایسے ہی نہیں شروع ہوا۔ یہ بگاڑ کا وجہ میں نے بتا دیا کہ 1923 سے جو خلافت عثمانیہ ختم ہوا، اس کے بعد سے ہمارے دشمن نے ہوا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بعضکم بعض عدو، کہ بعض ابلیس کے ٹائم سے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھا دیا تھا کہ یہ ابلیس اور اس کی فوج تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے، تم کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے ہذہ شجرہ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور اس پیڑ سے وہ کیا کیا، ابلیس نے اس کو کیا کیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ اس کو پھسلا دیا آدم علیہ السلام کو۔ تو وہاں پر دیکھیے جو کام ہوا، وہاں پر وہی کام آج تک چل رہا ہے۔ 1923 میں مسلمانوں کی خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے بعد ان کے اپنے مسلم ایجنٹ، جو منافق ایجنٹ تھے، ان کو گھسا دیا گیا، اور گھسا کے مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف پیدا کروایا گیا جان بوجھ کے، ان کو اندر سے کھوکھلا کروایا گیا۔ ترکی میں جو کمال پاشا گھسا، انہوں نے وہاں پر کیا ہوا، عربی کو بین کر دیا گیا۔ اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے پایا جاتا تو اس کو مسلمان نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے وہاں کے فورسز جو ہے نا گھر گھر جا کے چیک کرتے اور بولتے کہ اس قرآن کو اپنے پیر سے کچلو۔ اس قدر برائی پھیل چکی تھی۔ شراب پینے کے لیے کہتے تھے زبردستی، شراب پی کے دکھاؤ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو۔
تو اس طرح کا کام ہوتا تھا، چھپ چھپ کے لوگ قرآن پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کر سکتے تھے، سلام کرنے پہ بھی ان کو سزا ملتا تھا۔ اگر وہ قرآن پڑھیں یا داڑھی رکھ لیں، داڑھی بین تھا، حجاب بین تھا، یہ اس طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ جو کیپٹل تھا خلافت عثمانیہ کا، سلطنت عثمانیہ کو لوگوں نے ورلڈ وار 1 کے سازش میں، اور یہی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ سے عیسائیوں کا ایجنڈا رہا۔ تینوں ورلڈ وار جو ہے نا، فرسٹ ورلڈ وار عیسائیوں نے شروع کیا، ہنگری اور جرمنی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی آپ دیکھ لیجیے جرمنی سے جڑا ہوا ہے، اور تھرڈ ورلڈ وار جو چالو ہو چکا ہے وہ بھی عیسائیوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، رشیا اور امریکہ۔ تو یہ سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ عیسائیوں کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ ہوگا، دنیا میں بہت تباہی ہوگی، اور انہوں نے مسلمانوں کو اصل میں عربی سے برٹش جو ہے نا، جہاں جہاں برٹش نے راج کیا انہوں نے مسلمانوں کو عربی سے دور کرنے کے لیے بہت جگہ عربی کو بین کر دیا، اور اصل عربی کو دھیرے دھیرے کر کے جو لسان العرب، عرب کے زمانے کا عربی تھا، عرب کے زمانے کا مفہوم تھا، اس کو دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے دارالعلوم سے، مدرسوں سے غائب ہی کروا دیا۔ تو اس کا اثر آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے یہ ہوا تھا کہ 4 امام جو ہے نا، 4 امام 4 مسلوں میں بٹ چکے تھے۔ امام تو بہت پڑھے لکھے تھے، وہ لوگ تو اس جھکے ہوئے پیڑ کی طرح تھے جو پھل سے لدا ہوا ہے۔ یہ تو ان کے ماننے والے جو امانی سے کام لیے، حسد سے کام لیے، یہ سارا بگاڑ جو سورہ بقرہ ہم کو بتا رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اس وجہ سے آج مذہبی مسجد ہو گیا ہے، نہ کہ مسجد اسلام ہوا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مسجد سے روکنے والا کتنا بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جس نے اللہ کی مسجد سے روکا۔ اور یہی چیز ہو رہا ہے، کیونکہ مسجد میں پارٹی، پولیٹکس، مذہب، فرقہ، یہی سب چل ہی رہا ہے اسلام میں آج۔ اسی لیے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، یہودیوں پر عذاب اترا، پکڑ ہوا، 60 لاکھ یہودی ہٹلر کے ذریعے مارے گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا آزمائش ڈالا۔ اسی طرح سے اب مسلمانوں پہ بھی چاروں طرف ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی گئی ہے۔ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں پر مسلمان ذلیل و خوار نہیں ہو رہے، جہاں پر ان کا مال و پراپرٹی چھین نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی اسی طرح سے اب چالو ہو گیا، دیکھیے بہت پہلے سے چل رہا ہے لیکن اب زور شور سے چالو ہو گیا ہے۔ اب سمجھیے ایک دم پیک پوائنٹ پہ ہے، کیونکہ ورلڈ وار 3 بھی چالو ہو چکا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہم کو قرآن حدیث سے ملتی ہے، یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مسجد سے روکنے کا مطلب ہی ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے مسجد کو کرپٹ کر دیتے ہیں، مسجد کو بھرشٹ کر دیتے ہیں اپنے پارٹی پولیٹکس وغیرہ کے چکر میں، اور مسجد کو مذہب کا لیبل دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی نشے میں دھت مسجد میں آیا، تراویح کی نماز میں کھڑا ہوا اور وہ جھوم رہا تھا، تو بہت لوگ جب اس کو دیکھے تو اس کو رکعہ ختم ہونے کے بعد ہی اس کو مسجد سے باہر نکال دیا، اتنی بے عزتی ہوئی اس کی۔ اور وہ جا کے ایک بار جہاں پر شراب پیا جاتا ہے وہاں پر جب گیا تو ایسے ہی بہت اداس تھا، بہت پریشان تھا، تو اس سے غلطی سے وہ کانچ کا گلاس جو ہے نا جس میں وہ شراب پی رہا تھا وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کہ گلاس ٹوٹ گیا، اب اس کے بھی پیسے اس کو دینے پڑیں گے۔ تو لیکن جو ویٹر ہے نا وہ آتا پھر سارا کانچ صاف کر کے بولتا سر آپ کو لگا تو نہیں، کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اور یہ جیسے وہ سنتا ہے نا وہ رو پڑتا ہے کہ یہ مسجد میں گیا اور میرا اتنا انسلٹ کیا گیا، اور میں یہاں پر آیا تو میں آج کے بعد کبھی مسجد جاؤں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ بار میں آؤں گا، میں شراب پیوں گا، اس طرح سے زندگی بتاؤں گا، یہ چلے گا۔ تو یہی چیز آج دیکھیے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت ہے نا، اس کو خواب میں کعبہ آنے لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ مسجد میں گئی اور اس نے پوچھنے کا کوشش کیا، اور وہ تھی عیسائی عورت تھی، منی اسکرٹ پہن کے مسجد میں چلی گئی، تو اتنا اس کو سمجھ نہیں تھا، کم عمر کی لڑکی تھی، 16-17 سال کی لڑکی تھی، چلی گئی تو مسجد میں اس کے ساتھ اتنا گندا برتاؤ ہوا اور اسے مسجد سے نکال دیا گیا۔ تو وہ باہر نکلنے کے بعد وہ ٹھان لی کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی مسجد کی طرف مڑ کے نہیں جائے گی۔ لیکن اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے، پھر اسے ایک ایسا عالم سے ملاقات ہوا
جس کے سامنے وہ اپنے بات کو رکھ پائے کہ ایسا ایسا وہ سپنا دیکھتی تھی یہ وہ. تو پھر اس عالم کو موقع ملا, اس نے بڑی اچھی طرح سے سمجھایا اور بتایا کہ ان مسجدوں میں آپ مت جایا کیجیے. تو یہ ہے مسجد اس طرح سے ہمارے کرپٹ ہو چکے ہیں نا کہ ایک عالم بولتا ہے کہ بھائی ان مسجدوں میں آپ مت جایا کیجیے, نہیں تو آپ کا انسلٹ ہی ہوتا ہے. آج دیکھ لیجیے جہاں جائیے, جس مسجد میں جائیے, آج تک تو میں نے ہندوستان میں ایسی ایک مسجد نہیں دیکھی جہاں پر لوگ بحث کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں, لوگ شکایت کرتے ہوئے نہیں پائے جائیں, یا لوگ کچھ نہ کچھ معاملے میں الجھے ہوئے نہیں پائے جاتے ہیں. ڈر ہی نکل چکا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہو کیا رہا ہے. اگر ہم پچھلی آیتوں میں دیکھیں گے غور کرنے کا تو ایک بڑا پکچر سامنے آ رہا ہے. کیا کہ پہلے کیا ہوا, تورات کے بدلے آیت منسوخ, مانے قرآن کو تورات کے بدلے لیا گیا, مانے تورات کو منسوخ کر دیا گیا, قرآن لایا گیا. اور اسی طرح سے اب یہاں پر کعبہ کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ کعبہ سے روکتے ہیں, اور کعبہ میں عبادت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مانے اللہ کی مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے کعبہ, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کے ذریعے سے ساری مسجدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اشارہ کر دے رہا ہے کہ اب کیا ہے, اگلا کام کیا ہے کہ اب قبلہ بدلے گا, اب قبلہ بدلنے کا کمانڈ آئے گا. تو آپ دیکھیے اس کی بعد والی آیت کیا ہے, اس کی بعد والی آیت ہے, اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب, سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے, بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد والی آیت کیا ہے, کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا ہم لوگ, اللہ کے لیے مشرق و مغرب, ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن یہ نہیں ہے, مین ڈائریکشن کیا ہے, اللہ کے لیے ہم اپنا چہرہ جھکا دیں, سجدے میں گر جائیں, اور وہ ڈائریکشن کیا بتایا گیا, کعبہ, کعبہ کی طرف, مطلب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے, یہ چیز بتایا گیا. اس کے بعد والی آیت ہے, اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, سب اسی کے زیر فرمان ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے, دوسرے طرح کا شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دوسرا طرح کا شرک کیا ہے, پہلا تو اللہ کی مسجد سے روکنا اور فرقوں میں بڑھ جانا اور ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دینا, یہ سب کہیں نہ کہیں مشرکوں والا اعمال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ابھی دوسرے طرح کا شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے, سب اسی کے زیر فرمان ہے. تو غور کرنے کی بات ہے, یہ کون لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا؟ عیسائی کہتے ہیں. تو وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے, کن فیکون. یہاں پر دیکھیے کیا ہے اس آیت میں, بدیع السماوات والارض. جو بدیع کا مطلب ہی ہے کہ جو ایک دم نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا, کچھ نہیں سے کچھ بھی بنا دینا, کچھ بھی نہیں ہے اس سے کچھ بنا دینا. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو سارے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بنایا, آؤٹ آف نتھنگ. سو اس میں کیا ہے, یہی کریٹیونیس ہے. اور دیکھیے یہاں پر ہو کیا رہا ہے, اس سے پہلے ہم آیتوں کو دیکھ چکے ہیں. وہاں اس کے آگے والے حصے میں اگر دیکھیں گے, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ پہلا بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. ایسا سوال پیدا کیوں ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے لیے کافی ہے ایک کن کمانڈ ہے, ایک جو بات ہے نا, بس کن فیکون, وہ کہتا ہے اور کوئی چیز ہو جاتا ہے. جب ایسی شان والا اللہ ہے تو اس کے لیے بیٹے کی ضرورت کیا؟ بیٹا کا اولاد کو کس کو ضرورت ہے؟ جو بوڑھا ہو جائے اس کے بعد اس کو ضرورت پڑے, کمزوری جس کو ہوتا ہے اس کو ضرورت پڑتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے, ہر کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور وہ یہ شان رکھتا ہے کہ جو وہ بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہی چیز ہم پڑھتے ہیں نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ صمد ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے.
یہی چیز الحمدللہ میں شروع میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے کیوں شروع ہوتا ہے، ہم کبھی سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ الحمدللہ کیا ہے، اسم میں ہے، اسم مطلب ناؤن، ناؤن مطلب سنجا، اور جو نام ہے نا، نام ہمیشہ رہتا ہے، کوئی رہے یا نہیں رہے، اللہ کی تعریف اور شکر ہمیشہ رہے گی، الحمدللہ ہمیشہ رہے گی، یہ چیز، یہ شان اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بڑا پکچر کیا سامنے آ رہا ہے، بڑا پکچر یہ سامنے آ رہا ہے کہ پہلے تو وہ لوگ کس طرح سے فرقے فرقے میں بٹ گئے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے کہ ہم ہی جنت جائیں گے، وہ لوگ جنت نہیں جائیں گے، یہ سب سارا چیز ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی مسجدوں سے روکنا شروع کر دیے، مسجدوں کو کرپٹ کر دیے، وہ سب دیکھے آیت۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ عبادت کعبہ کی طرف منہ کر کے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ سب شرک کے بعد جو ہے اب ایک بڑا شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کمی بتائی جا رہی ہے اللہ میں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کمی سے پاک ہے۔ اسی لیے یہ سب جب سماج میں ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، سماج میں امانی ہوتا ہے، مطلب اگنورنس، جاہلیت ہوتا ہے، جو اردو والا جاہل، لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں تو کنفیوژن ہوتا ہے، جبکہ شروع میں لا ریب بتا دیا گیا تھا نا، سورہ بقرہ کے شروع میں آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کس کو ملے گی، تقویٰ کس کو ملے گا، جس کے اندر لا ریب ہوگا، مطلب شک نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا، لا مطلب نہیں اور ریب مطلب شک، کوئی شک نہیں ہوگا، اور شک سارا کس سے دور ہوگا، الکتاب، قرآن سے دور ہوگا۔ تو ایک بچہ بھی اگر سارے سوالوں کا جواب معلوم کرتا ہے تو ایگزام میں 100 میں سے 100 لے آئے گا۔ تو یہی چیز ہے، اگر علم رہے گا، جو سورہ فاتحہ میں بھی بتایا کہ علم کہتے کسے ہیں، جو میں نے ابھی اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ کون لوگ جنت جائیں گے، سورہ فاتحہ کیا بتاتا ہے اس بارے میں۔ تو یہ سب جب ہٹ جاتا ہے نا تو جہالت اور کنفیوژن، شک، یہ سب انسان کو گھیر لیتا ہے، اور ان سب کی وجہ سے، امانی کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے ایک عجیب سا پاگل پن والا تھیوری یہ لوگ لے آتے ہیں، کریزی تھیوری لے آتے ہیں۔ کیا چیز ہے بھائی؟ ایسا سوچ جو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا، اگر عقل سے کام بھی لینا تو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جاتا، ایسے سوچ یہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں، اور اسی سوچ میں سے ایک سوچ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اس طرح سے ان آیتوں کا کنیکشن چل رہا ہے ابھی تک۔ تو اسی طرح سے مسجد ہے نا، مسلم کمیونٹی میں بھی، مسلم سماج میں بھی کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، مسجد اصل جو رول، اصل اہمیت جو مسجد کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو کے اسی طرح کے کریزی، عجیب طرح کا سوچ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو الٹا سیدھا سماجک پریکٹسز شروع ہو جاتا ہے، الٹا سیدھا سوچ انسان کے اندر حاوی ہو جاتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسجد میں ہو رہا، پارٹی، پولیٹکس، امانی، یہ سب چیز گھس جا رہا ہے۔ تو ہم اس پرابلم کو دور کیسے کریں؟ اس پرابلم کو دور ویسے ہی کر سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، قرآن کو صحیح سے سمجھ کر۔ قرآن کو جب ہم صحیح سے سمجھیں گے نا، جب آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور ترتیب سے سمجھیں گے، جس طرح سے ہم ترتیب سے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آ رہی ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے، اور اس سے میسج کیا نکل رہا ہے، پیغام کیا نکل رہا ہے، جب یہ کریں گے تو اپنے آپ پرابلم دور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھنے کا مطلب میں نے سمجھا دیا پچھلی آیتوں میں، علم نہیں رکھنا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ دیکھیے اسی طرح کا سوچ آتا ہے، بتائیں نا کہ اس طرح کے پاگل کا سوچ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم کو دکھاتا کیوں نہیں، ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پاتے، میرا فون تو آن ہے، اللہ کو فون کرنا چاہیے نا ایک تو۔ اس طرح کے پاگل طرح کے سوچ دماغ میں ظاہر ہوتے ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، جیسے کفار نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ کیوں نہیں القرآن ڈائریکٹ اتار دے رہے آسمان سے ہمارے سامنے۔ اس سے بھی بڑی بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ اللہ کو ہم کو ڈائریکٹ دکھاؤ، ہم کو تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ ہوتی کب ہے، جب علم صحیح سے نہیں رکھتے لوگ۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان اگلے پچھلے گمراہ کے دل ایک جیسے ہیں۔ آج بھی دیکھیے اسی طرح سے بات کرتے ہیں بہت لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن، حدیث سب کچھ اتار دیا،
بشرطے ہم عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا ہے، ورتلناہ ترتیلاً، قرآن کو اچھی طرح سے سجا دیا ترتیب سے، اور ورتل قرآن ترتیلاً، اب قرآن کو تم ترتیب سے پڑھو، غور فکر کر کے تدبر کر کے پڑھو تو سب سمجھ میں آئے گا۔ قرآن بہت آسان ہے جب ہم اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا۔ جو چیز ہم جاننا ہی نہیں چاہیں گے، C++ کر لیں گے، انجینئرنگ کر لیں گے، ڈاکٹر کی پڑھائی کر لیں گے، 9 سال تک ہم اسٹڈی کرتے، لیکن اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے تو ہم اللہ سے رشتہ بھی نہیں بنا پائیں گے۔ اور جیسے ہی قبر میں جائیں گے یا انسان مرے گا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، اسے یہی پوچھا جائے گا، بھائی من رب کا، بتاؤ تمہارا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ اور تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ رب کسے کہتے ہیں، رب ہے کون۔ اور اس کے بعد دوسرا چیز ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت رب کو بھی سمجھتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں، رب کے کون ہیں۔ جیسے ہم ماں کے بیٹے ہیں، وہ میری ماں ہے، ہم لوگ یہ چیز تو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا کون ہے یہ چیز سمجھتے نہیں، رشتہ نہیں سمجھتے، تو وہ لوگ جواب ہی نہیں دے پائیں گے قبر میں، من رب کا۔ تو ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں اس گہرائی کو، اور جب ہم اس گہرائی کو سمجھیں گے تبھی اور اس کے حساب سے چلیں گے تبھی ہم جواب دے پائیں گے من ربک کا۔ اس کی بعد والی آیت دیکھیے کیا خوبصورت طریقے سے سجائی گئی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ دوزخ میں کون جائیں گے؟ جو من ربک کا جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ سے رشتہ نہیں بنا پائیں گے۔ اور یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ سارا پرابلم بتایا جا رہا تھا، اور وہ پرابلم فکس کرنے کا یہ بھی بتایا جا رہا کہ علم حاصل کرنا، اور علم کس کے ذریعے آیا؟ اللہ کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ تو دیکھیے یہ سلسلہ وار اسی طرح سے چلتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی بعد کی آیت کیا ہے، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کیوں، کیونکہ وہ لوگ شروع سے چاہتے تھے، پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے، چاہتے ہی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترے، کیونکہ وہ آیتیں تو ان کو ایک دم نیچا گرا دیتی تھی، چاہے وہ ولید ابن مغیرہ ہو یا یہ چاہے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، سب کے سب کو زمین دھول چٹا دیتی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان پر یہ آیتیں اتریں۔ اسی لیے کیا ہے، یہ لوگ ہمیشہ سے کیا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، قرآن کی اصل سمجھ سے دور کر دیا جائے، تو ہمارا کام بن جائے گا، اور وہی کام میں یہ لوگ سالوں سے لگے ہوئے ہیں، اور لگ بھگ وہ لوگ کامیاب ہیں، آج لگ بھگ کامیاب ہے، کیونکہ 1923 کے بعد تو انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے 100 سال کا، لوسان ایگریمنٹ کر کے ترکی کے ساتھ میں، پورے دنیا کے میں، وہ بری طرح سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا، جو مقصد میں لگ بھگ وہ کامیاب ہیں۔ تو کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اصل بگاڑ کا وجہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا، حسد، یہی سب چیز ہے۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ پیش کیا، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن نبی کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوم میں یہ بگاڑ آیا، پچھلی قوم خواہشات پہ چلی، حسد پہ چلی، ان سب چیزوں کے وجہ سے اہمیت، تکبر، یہ سب پرابلم ان کا تھا۔ اور یہ سب ہوتا کہاں سے؟ خواہشات سے ہی ہوتا ہے۔ ابلیس کی بھی خواہشات تھے کہ بھائی مجھے خلیفہ چنا جائے، آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہ چنا جائے، اس کو بڑا ہی زیادہ پیارا تھا۔ یہ سب خواہشات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ بھی خواہشات کی پیروی میں نہ پھنس جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوم کی طرح یہ بھی خواہشات کی پیروی میں پھنس جائے، اور امانی خواہشات یہ سب کے چکر میں تکبر، غلط فہمی اور مسجد کو کرپٹ کرنا، لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکنا، مذہبوں میں بڑھ جانا، فرقوں میں بڑھ جانا، یہ سب یہودی میں ہوا، وہ سب میں تم بھی نہ پڑ جانا۔ یہ پیغام دے کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات ختم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے تلاوت کا حق ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہی مسلمان کو لیے بھی بتا دیا جا رہا ہے
کہ تلاوت کا حق کیا ہے، جو میں نے بتایا ورتلناہ ترتیلاً، ورتل القرآن ترتیلاً، یہی ہے۔ جب اس کے حساب سے ہم اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تب تلاوت کا حق پورا ہوتا ہے، تب ہم ایمان ہمارا تب ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایمان لفظ جو ہے نا سورہ بقرہ میں شروع میں دیکھیے آیت نمبر 1 میں کیا الف لام میم ہے، ایمان ہے نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایمان لفظ ہے نہیں ہے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 5 ورڈ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس کے بعد آتا ہے الذین یؤمنون، ایمان کا ذکر۔ جب ہم وہ 5 ورڈ اچھی طرح سے سمجھیں گے تب جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے۔ تو وہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کا حق سمجھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والا ہے، اور جو لوگ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جس نظریے سے قرآن کو دیکھیے گا وہی نظریے سے آپ قرآن پڑھیے گا، کیونکہ کیا ہے دلوں میں تالا پڑا ہوا ہے نا۔ دلوں میں تالا پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز کا تالا؟ کسی کا فرقہ کا تالا پڑا ہوا ہے، کسی کا غصے کا تالا پڑا ہوا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، قرآن کی ایک آیت اٹھا کے اس پر چپکا دی، اور وہ بھی بیچارہ سوچ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو مطلب میں بہت برا ہوں۔ یہ اس طرح سے قرآن کی آیتوں کا کھلواڑ ہوتا ہے نا سمجھی میں۔ تو یہی چیز ہے، کیونکہ ان کے دل پہ کس چیز کا تالا پڑا ہوا ہے؟ ان سب چیزوں کا تالا پڑا ہوا ہے۔ تو جس نظریے سے اگر کالا چشمہ لگا کے دیکھیے گا تو آپ کو ایک دم صاف تھوڑی دکھائے گا، تھوڑا کالا تھوڑا دھندلا دکھے گا ہی نا۔ آپ ایک دم صاف چشمہ لگائیے گا تب صاف دکھے گا، یا بنا چشمہ کے اچھے سے دیکھیے گا تب آپ کو صاف دکھے گا۔ تو جیسا نظریہ اپنائیے گا ویسے ہی آپ دنیا میں چیزوں کو دیکھیے گا، قرآن سے اسی طرح سے پیغام ملے گا۔ یہی قرآن بتاتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اسی قرآن سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت لوگ ہدایت پاتے، اور گمراہ نہیں ہوتے سوائے فاسق کے، جو شروع میں ہی بیس جو بنیادی باتیں بتا دی گئی۔ اب یہ سب چیز کا ڈیٹیل دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پچھلے قوم میں پرابلم ہوا، اور یہ سب پرابلم مسلمانوں میں بھی ہوگا، اسی لیے جیسے آدم علیہ السلام کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس پیڑ کی طرف مت جانا، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف سکھانا تھا، اسی لیے پیڑ کا نام بھی نہیں بتایا۔ بعد میں جب آپ دیکھیے گا آیت نمبر 25 میں جیسے پہنچتے سورہ بقرہ کا، تو اس پیڑ سے بھی کھانے کی اجازت دے گی کہ اس پیڑ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ جو امت مسلمہ جب امت جائے گی واپس جنت، جو لوگ جنت جائیں گے وہ وارث ہوں گے جنت کے، اور اس پیڑ سے بھی کھا سکیں گے۔ تو یہی چیز ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ صحیح طریقہ سے پڑھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا، صحیح ترتیب سے پڑھنا، اور دل کا تزکیہ کرنا، دل کو پاک کرنا، یہ سب مقصد ہے قرآن کا۔ قرآن کا مین مقصد ہے دل کو پاک کرنا اور اللہ کو پہچاننا، اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، تبھی ہم لوگ قبر میں بھی جواب دے پائیں گے من ربک کا۔ اب دیکھیے یہاں پر جیسے رنگ سٹرکچر ہے نا، جیسے آربٹ میں پورا کائنات جیسے سجایا گیا ہے اسی طرح سے قرآن کو بھی سجایا ہے۔ تو آیت نمبر 121 تک میں یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 121 تک میں کس طرح سے زبردست طریقے سے معجزہ پیش کیا گیا ہے وہ دکھائیں گے، اس کا کنیکشن کیا ہے، کس طرح سے سمری ہے، کیونکہ سمری کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کو یاد رہتا ہے، جو چھوٹی وہ اس کو کیا کون سا ٹاپک پہلے گزر چکا، کون سا بیچ میں ہے، کون سے اس کے بعد آتا ہے، کون سے لاسٹ میں ہے، اس کا ریلیشن کیا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے کام ہو رہا ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جب آربٹ میں سجایا جاتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سجایا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ترنت آپ دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 22 سے۔ یہاں پر بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے، پھر سے وہی ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہی بات آیت نمبر 46 یا آیت نمبر 47 میں گزر چکی ہے۔